بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن بھر میں کسی بھی وقت یہ پڑھے۔ دارین کی نعمتوں کا حصول کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ پڑھے۔ دین، جان و اولاد کی حفاظت کے لیے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی ایک مرتبہ پڑھے۔ 20 لاکھ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک مرتبہ پڑھے۔ 70 فرشتے 70 دن تک ثواب لکھنے کے لیے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ ایک مرتبہ پڑھے۔ بے چینی کے وقت کی دعا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یعنی غم کے وقت یہ دعا کرتے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دے گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ ایسا وظیفہ کہ ہر دعا قبول ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھ لے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے اور نہ ہی نیکی کی طاقت۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دعا کرے: اللہم اغفر لی، الہی مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔